اسی طرح حضرت عمر کا منافق کو قتل کر دینے کی جو کہانی ہے وہ عقلاً بھی کوئی بندہ تسلیم نہیں کر سکتا، عقلی اعتبار سے بھی بندہ اس کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ وہ میں چند وجوہات آپ کے سامنے بتاتا ہوں، اس کے بعد اپنی ہم بات کو ختم کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، ریاست مدینہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حاکمیت کے ہوتے ہوئے حضرت عمر منافق کے قتل کا فیصلہ خود کیسے کر سکتے تھے؟ کتنا بڑا سوال ہے، کوئی جواب دے نا اس سوال کا۔ چپ کر کے موضوع روایات من گھڑت چیزوں کو لے کر بیان کر دینا، واہ واہ کروا دینا بہت آسان ہے۔ ریاست مدینہ میں رسول اللہ کی حاکمیت اور اتھارٹی کے ہوتے ہوئے حضرت عمر کا خود سے منافق کو قتل کا فیصلہ کرنا، قتل کر دینا کیسے ممکن ہو سکتا؟ ایک بات، اور پھر صرف ایک یہودی کی بات پر یقین کر لینا۔ یہودی نے کہا تھا نا کہ یہ منافق جو آپ کے پاس آیا ہے اسے رسول اللہ کا فیصلہ منظور نہیں، اس لیے آپ سے فیصلہ لینے آیا ہے۔ تو حضرت عمر نے صرف ایک یہودی کی بات پر یقین کر لی اور فوراً منافق کو قتل کر دیا، یہ کیسے ممکن ہو سکتا؟ اور تیسری بات، جس یہودی کی بات پر آپ نے منافق کو قتل کر دیا وہ یہودی تو فریق مخالف تھا، تو فریق مخالف کی بات فریق مخالف کے بارے میں اتنی معتبر کیسے ہو سکتی ہے کہ ایک فریق مخالف نے دوسرے فریق مخالف کے بارے میں بات کر دی تو عمر اندر چلے گئے، لا کے اس کا سر قلم کر دیا؟ منافق نے تو کبھی یہ نہیں کہا ہوگا حضرت عمر کو کہ ہاں مجھے رسول اللہ کا فیصلہ منظور نہیں، میں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں، یہ تو ممکن نہیں، یہ تو عقل کے بھی خلاف ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اسلام کا مزاج تو عمل کی مہلت دینا ہے سزا جزا سے پہلے۔ اللہ تعالیٰ تو بڑے بڑے جرم پہ نہیں پکڑتے، مہلت دیتے ہیں، اور مہلت اختتام کے پہنچے تو پھر اللہ کیا کہتے ہیں، جزا اور سزا کا عمل جاری کرتے ہیں۔ حضرت عمر کا منافق کی اس غلطی کو دیکھ لینا اور اسے توبہ کی مہلت بھی نہ دینا، اس کو دعوت بھی نہ دینا، اس کو تبلیغ بھی نہ کرنا، اور فوراً تلوار لے کر اس کا سر قلم کر دینا، تو یہ تو اسلام کے مزاج کے خلاف ہے۔ جب اسلام کے مزاج کے خلاف ہے تو حضرت عمر کیسے قتل کر سکتے ہیں اسلام کے مزاج کے برعکس؟ اور خود حضرت عمر اسلام کے مزاج کے برعکس مزاج کیسے رکھ سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ ٹھیک، اور اگلی بات، پھر ایک متمدن باقاعدہ ریاست میں جس کی اپنی مقننہ ہو، اپنی عدلیہ ہو، اپنی انتظامیہ ہو، اپنی خبرگیری کا نظام ہو، تفتیش کا نظام ہو، ان سب کو نظر انداز کرتے ہوئے حضرت عمر کے لیے کیسے ممکن ہے کہ وہ قتل کر دیں؟ اللہ اکبر۔ پھر اگلی بات، رعایا کا خود ہی فیصلہ کر لینا رعایا کے بارے میں، وہ بھی خصوصاً مقدمے قتل میں ریاست کو نظر انداز کرتے ہوئے خود ہی قتل کا فیصلہ کر دینا حضرت عمر کے لیے کیسے ممکن ہے؟ پھر تو آج ہر بندہ اٹھے گا جس کے ساتھ جھگڑا ہوا ہے، کوئی خبر سن لے، ہاں جی نبی علیہ السلام کی اس نے توہین کی، اس کی فوراً گردن اتار دیں۔ آج کوئی عقل یہ بات تسلیم کر سکتی ہے؟ توہین رسالت اپنی جگہ جرم ہے، لیکن ایک بندہ آپ کے پاس آتا ہے کہ جی فلاں بندے نے رسول کی توہین کی ہے، اور آپ تفتیش کی بغیر اس کی گردن اڑا دیں، اس کی اسلام میں اجازت ہے؟ اتنی سی بات ہمیں کیوں نہیں سمجھ آتی؟ تو یہودی نے تو یہ بھی نہیں کہا تھا، یہودی نے تو یہ کہا تھا منافق کیا کہتے ہیں، منافق کو حضور کا فیصلہ منظور نہیں، لیکن منافق نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے فیصلہ منظور نہیں ہے، حضرت عمر نے انہیں قتل کر دیا۔ عقل کے خلاف باتیں ہیں، یہ ان لاجیکل ہے۔ رعایا کو قتل کر دینا اس مختصر تفتیش میں، بلکہ تفتیش ہوئی نہیں، اس مختصر سی خبر میں یہودی کہتا ہے جی منافق کو حضور کا فیصلہ منظور نہیں اس لیے مجھے آپ کے پاس لے کر آئے، قتل کر دینا عقل کے خلاف ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس مختصر تفتیش پر، تفتیش بھی نہیں، مختصر سی خبر پر قانون کو خود ہاتھ میں لے کر فیصلہ قتل کر دینے سے عالم کفر پر کیا اثرات مرتب ہوں گے بھائی؟ خصوصاً آج کے ماحول میں کیا پیغام جائے گا کہ جب کوئی ایک غیر مسلم کو آپ یہ بات سناتے ہیں کہ ایک یہودی کی خبر پر، وہ بھی فریق مخالف کی خبر پر، تمہارے عمر نے ایک منافق کو جسے تم منافق کہتے ہو اور وہ کہتا تھا میں مسلمان ہوں، عمر نے فوراً قتل کر دیا۔ آپ غیر مسلم کو کیسے مطمئن کر پائیں گے ذرا بتائیں؟ آج کے متمدن نظام ہے، اس وقت بھی متمدن نظام تھا، بلکہ بہتر متمدن نظام تھا۔ اگر آج اس گزرے متمدن نظام میں یہ چیز عقل سے محال سمجھی جاتی ہے تو حضرت عمر کے دور میں اور دور نبوت میں تو یہ زیادہ محال تھی بات۔ اللہ اکبر۔ پھر
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے اس واقعے سے قبل کوئی ایسا اقدام ثابت بھی نہیں کہ گمان کی حد تک قیاس کیا جا سکے۔ قیاس گمان ہی ہوتا ہے نا، کہ حضرت عمر ایسا کام کر سکتے ہیں، کوئی ایسا واقعہ ثابت نہیں۔ زیادہ سے زیادہ حضرت عمر کے بارے میں یہ ثابت ہے کہ جب وہ غیرت کھاتے تھے اور کسی کو منافق سمجھ لیتے تھے تو نبی علیہ السلام سے اجازت طلب کرتے تھے، یا رسول اللہ میں اس کی گردن اڑا دوں؟ گردن اڑاتے نہیں تھے، اجازت طلب کرتے تھے۔ یہ کبھی نہیں ہوا کہ حضرت عمر کا معمول رہا ہو کہ آپ نے کسی منافق کو دیکھ لیا جس نے نبی علیہ السلام کی توہین کی یا کوئی بات کی اور آپ نے بلا اجازت فوراً ہی اس کی گردن اتار دی، بلکہ نبی علیہ السلام سے اجازت طلب کرتے تھے، یا رسول اللہ میں اس کی گردن اتار دوں؟ اللہ اکبر، جیسے سورہ ممتحنہ میں بھی ہے، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، جس صحابی سے غلطی سے راز افشا ہوا تھا، حضرت عمر نے ان کے بارے میں اجازت طلب کی تھی، یا رسول اللہ میں اس کی گردن اڑا دوں؟ حضور نے فرمایا تھا عمر یہ بدری نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عمر تو کسی کو قتل کر دینے کی نیت کر بھی لیتے تھے تو رسول سے اجازت لیتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر یہ اجازت خود اس حقیقت پر دلیل ہے کہ منافق کا جو واقعہ ہے کہ جس کو حضرت عمر نے قتل کیا یہ غلط ہے، کیونکہ منافق کو قتل کرتے ہوئے اجازت کہیں بھی نہیں لکھی ہوئی کہ اس منافق کو قتل حضرت عمر نے حضور کی اجازت سے کیا۔ تو حضرت عمر کی اپنی عادت مبارکہ اور اپنا مزاج بھی بتاتا ہے کہ وہ بنا اجازت رسول صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دینے کا ارتکاب کر ہی نہیں سکتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ۔ کس سے مختصر یہ کہ یہ واقع قتل منافق حضرت عمر کی طرف سے ہر لحاظ سے غلط ہے، روایتاً بھی غلط ہے، درایتاً غلط ہے، نقلاً غلط ہے، عقلاً غلط ہے۔ قرآن کے اسلوب سے یہ جو شان نزول میں یہ من گڑت واقعہ ذکر کیا جاتا ہے قرآن کے اسلوب سے بھی میل نہیں کھاتا۔ اللہ اکبر۔ تو اہل علم و عمل حضرات سے گزارش بھی ہے کہ خدا کے لیے ان آیات کی شان نزول میں اس واقعے کو بیان کرنے سے احتیاط کیا کریں۔ غلطیاں ہر ایک سے ہوتی ہیں، ہم نے جن کے جوتے سیدھے کر کے علم حاصل کیا انہوں نے بھی یہ قصہ لکھ دیا، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ مجھے غالباً یاد پڑتا ہے شاید میرے والد صاحب بھی اس کو بیان کرتے تھے، کیونکہ جواہر القرآن کے اندر ہے، میرے والد صاحب تو جواہر القرآن کا سب سے زیادہ مطالعہ کرتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن استاد کا فرض ہے کہ وہ اپنے شاگرد کا ایسا ذہن بنائے کہ استاد سے غلطی ہو جائے تو ادب سے وہ اختلاف کر کے استاد کی بات کو تسلیم نہ کرے۔ مجھے آج تک اپنے والد صاحب کی بات یاد آتی ہے رحمہ اللہ تعالی کہ بیٹا میں نے اپنی استطاعت کے مطابق تمہیں بساط کے مطابق تمہیں میں نے علم دین سے آراستہ کر دیا ہے، لیکن تم خود بھی اپنے دماغ کو، اپنی سوچ کو، شعور، حواس کو استعمال کرو۔ کل قیامت کے دن میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں گا کہ تم اللہ کی بارگاہ میں یہ کہہ دو کہ ابا جان نے یہ بات سکھائی تھی، ابا جان کی بات غلط بھی ہو سکتی ہے، ذرا خود دیکھ لیا کرو۔ کتنے اساتذہ ہیں، کتنے والدین ہیں جو اپنے بچوں کے اندر، اپنے شاگردوں کے اندر اتنا حوصلہ پیدا کریں کہ وہ استاد کی بات سے اختلاف کرنے کی جرأت رکھ سکیں ادب اور احترام کے دائرے میں۔ کتنے ہیں مجھے بتائیں؟ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ آج ہر باپ، خصوصاً ہر استاد اور بالخصوص مدارس کے مدرسین اپنی تحقیق پڑھاتے ہوئے طلباء کا ایسا عجیب ذہن بناتے ہیں کہ بس میں نے جو تحقیق پیش کر دی ہے یہ سفینہ نوح ہے، اس سے قدم باہر رکھو گے تو تم قوم نوح کی طرح غرق ہو جاؤ گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کل پرسوں میں ایک صاحب کا کلپ سن رہا تھا تو اس صاحب نے کہہ دیا باعث تخلیق کائنات نبی علیہ السلام کی، کائنات کی تخلیق کی وجہ نبی علیہ السلام، ٹھیک ہے، اس پہ وہ جناب علی قول پیش کر رہا ہے اور اپنے آپ کو صحیح العقیدہ کہتے ہیں، اور وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو یہ اتنا اندھا پن کیوں آتا ہے؟ اتنا اندھا پن اس لیے آتا ہے کہ یہ قصور اساتذہ کا ہے جنہوں نے اپنے شاگردوں کی تربیت ایسے کی، استاد نے جو کہہ دیا وہ قرآن کی آیت ہے، بھلے آپ اس کے سامنے قرآن کی آیات کے انبار لگا دیں، وہ اپنے استاد کی بات سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ میرا استاد غلط نہیں کہہ سکتا۔ الحمدللہ ہم نے جن اساتذہ سے پڑھا، خصوصاً
میں اپنے والد صاحب کو دعائیں دیتا ہوں، انہوں نے ہمارا ذہن غلامی والا نہیں بنایا، حریت والا بنایا۔ پڑھو، سمجھو، سلف کا منہج نہیں چھوڑنا۔ لیکن سلف کا منہج کا یہ مطلب نہیں کہ میں اپنے استاد سے اختلاف نہیں کر سکتا، تو پھر تو سب سے پہلے سلف کے منہج پر صاحبین اور شیخین نہیں ہیں، امام محمد اور امام ابو یوسف نہیں ہیں، جو ہر بات پر امام ابو حنیفہ سے اختلاف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہدایہ پڑھنے پڑھانے والا، قدوری پڑھنے پڑھانے والا، شرح وقایہ اور کنس پڑھنے پڑھانے والا، اتنا کم ظرف ہو سمجھ نہیں آتی ہے۔ ہر صفحے پر فقہا کے اختلاف کو پڑھنے والا اتنا کم ظرف ہو، اتنا تنگ نظر ہو، کنویں کا مینڈک بن جائے کہ استاد غلط بات بھی کر دے تو وہ اس سے اختلاف کی جرت نہ کر سکے، استاد کی بات کو قرآن کی آیت بنا کے پیش کر دے۔ خدا کی قسم اس سے بڑی جہالت کوئی نہیں ہے۔ باز آ جائیں اس جہالت سے، اپنے اساتذہ کی، اپنے کابر کی پوری عزت کریں، لیکن تحقیق کے میدان میں جہاں اختلاف کرنا ہو جرت سے مگر ادب سے اختلاف کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔